بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور تاج خزانہ، ایپیسوڈ 6۔ مجھے اندازے سے ہی کسی ایک دروازے کو کھولنا ہوگا، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شہنشاہ افراد صاحب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شمالی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس نے پھر کنڈے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہیں، یہ نہیں، مجھے دوسرا دروازہ کھولنا چاہیے، شہنشاہ افراد صاحب نے کہا اور مغربی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مغربی دروازے کے پاس آ کر پھر اس کا خیال بدلا اور وہ جنوبی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور پھر رک گیا۔ ہو نہ ہو، مجھے اس دروازے کے پیچھے بھی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، مجھے چوتھے دروازے کو ہی کھولنا چاہیے، شہنشاہ افراد صاحب نے کہا اور پھر وہ شمالی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا تو یک لخت اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ دروازہ کھول کر ایسے ہی کسی خالی کمرے میں پہنچتا ہے یا پھر کسی نئے طلسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر ایک جھٹکے سے کنڈا کھینچ کر دروازہ کھول دیا۔ پراسرار آواز عمر و یار نے بھی سنی تھی، جس نے اسے اور شہنشاہ افراد صاحب کو ان بھول بھلیوں اور 4 دروازوں کے بارے میں تفصیل بتائی تھی کہ ان 4 دروازوں میں سے 3 دروازوں کے پیچھے طلسمات ہیں، جبکہ چوتھے دروازے کے پیچھے ایسے ہی خالی کمرے میں پہنچ کر ان طلسمات میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ کھائی میں گرنے کے بعد عمر و یار اچانک اس کمرے میں ظاہر ہوا تھا اور پھر وہ خود کو 4 دروازوں والے خالی کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ عمر و یار بھی کافی دیر تک ان دروازوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے دروازوں کو چھو کر اور ان کے ساتھ کان لگا کر دوسری طرف سے سن گن لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے دوسری جانب سے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازوں کے پیچھے کمرے خالی ہوں، اور اس پرسرار آواز نے محض اسے اور شہنشاہ افراد صاحب کو ڈرانے کے لیے 3 دروازوں کے پیچھے خوفناک طلسم ہونے کی بات کی تھی۔ مجھے ان میں سے کون سا دروازہ کھولنا چاہیے؟ عمر و یار کمروں کے بیچوں بیچ کھڑا باری باری ان دروازوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور پھر وہ جنوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یہ دروازہ کھولنا چاہیے، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، عمر و یار نے کہا اور پھر اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا، دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سر باہر نکالا اور پھر وہ دوسرے کمرے میں جھانکنے لگا۔ دوسری طرف تاریکی تھی، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید یہ خالی کمرہ ہے، عمر و یار نے کہا اور پھر وہ دروازے کی اوٹ سے نکل آیا۔ دروازے کی اوٹ سے نکل کر وہ جیسے ہی کمرے کے سامنے آیا، اسی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کمرے میں جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے عقب سے اسے پوری قوت سے اس کمرے میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ ہوا میں اچھل کر منہ کے بال کمرے میں گرا تھا۔ اگر اس نے بروقت دونوں ہاتھ آگے نہ کر دیے ہوتے تو ٹھوس زمین سے ٹکرا کر یقیناً اس کے چہرے کا برتا بن جاتا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں گرا، اس کے پیچھے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ عمر و یار چند لمحے وہاں پڑا رہا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن کمرے میں اس قدر خاموشی تھی، اگر وہاں کوئی چونٹی بھی رینگتی تو اس کے رینگنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک کسی نے اس کے سر پر گرز مار دیا ہو۔ اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمر و یار نے غلط کمرے کا انتخاب کیا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ عمر و یار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا تو عمر کو اپنے جسم سے جان ہی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جس کمرے کو خالی سمجھ رہا تھا وہ طلسماتی کمرہ ثابت ہوا تھا، اور اب اس کے سامنے نہ جانے کون سا طلسم کھلنے والا تھا جو اس کی موت کا بھی باعث بن سکتا تھا۔ اسی لمحے اچانک کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشلیں خود بخود جلنا شروع ہو گئی اور کمرے میں روشنی ہو گئی۔ یہ کمرہ ہو بہو اس کمرے جیسا تھا جس کمرے سے نکل کر عمر یار یہاں آیا تھا۔ اس کمرے میں صرف اتنا فرق تھا کہ اس کمرے کی دیواروں میں کوئی دروازہ نہ تھا، کمرے میں نہ کوئی روشن دان تھا اور نہ کھڑکی۔ یہ چاروں طرف سے بند کمرہ تھا۔ کمرہ تو خالی ہے، کہاں ہے اس کمرے کا طلسم؟ عمر یار نے حیرت سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے سامنے زمین پر زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز سن کر وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ جس جگہ زمین پر دھماکہ ہوا تھا وہاں اچانک سیاہ رنگ کا دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک خوفناک اور انتہائی ڈراؤنی شکل والے دیو کا روپ دھار لیا، جو بے حد لہیم شمیم اور طاقتور تھا۔ دیو کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمر یار کو دیکھ رہا تھا۔ دیو کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، اس نے زیریں حصے پر سرخ رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں
سونے کے موٹے موٹے کڑے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو یار، یہ اس طلسماتی کمرے کا کالا دیو ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرنا ہے۔ جب تک تم اسے ہلاک نہیں کرو گے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اچانک وہیں چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تو تم ہو وہ آدم ذات جو مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو؟ کالے دیو نے عمرو یار کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آیا نہیں، زبردستی یہاں بھیجا گیا ہوں، عمرو نے بے خوفی سے کہا۔ اس نے چونکہ صاحب کا طلسم میں سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھ رکھا تھا، اس لیے اس کے دل سے سارا خوف زائل ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر بھیانک اور ڈرونی شکل والے طاقتور دیو کو بھی دیکھ کر وہ ذرا برابر خوف زدہ نہ ہوا تھا۔ جو بھی ہے، اب تمہاری موت طے ہے، میں اپنی تلوار سے تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، کالے دیو نے گرج کر کہا۔ عمرو یار نے فوراً زویل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اس تھیلے سے تلوار نکلتے دیکھ کر کالا دیو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی چوڑی اور بڑے پھل والی تلوار تھی، جبکہ عمرو یار کے ہاتھ میں موجود تلوار اس کے وجود کے سامنے بے حد چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ تو تم مجھ سے اس چھوٹی اور ننھی منی سی تلوار سے مقابلہ کرو گے؟ کالے دیو نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بظاہر تمہارے لیے یہ چھوٹی اور ننھی منی سی تلوار ہے، لیکن اس کی کاٹ کا تمہیں تب پتہ چلے گا جب یہ تمہارے جسم پہ پڑے گی۔ تمہارا جسم فولاد کا بھی بنا ہوا ہوگا تو یہ اسے بھی کاٹ کر رکھ دے گی، عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہے تو پھر آؤ کرو اس تلوار سے میرا مقابلہ، کالے دیو نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے تلوار لے کر عمرو یار کی جانب لپکا۔ اس نے تلوار گھما کر پوری قوت سے عمرو یار کی گردن پر مارنے کی کوشش کی، جیسے وہ ایک ہی وار میں عمرو یار کی گردن اڑا دے گا، لیکن عمرو یار پہلے سے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی کالے دیو نے تلوار گھمائی وہ تیزی سے نیچے جھک گیا۔ کالے دیو کی گھومتی تلوار اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ چونکہ کالے دیو کی تلوار بڑی اور انتہائی بھاری تھی اور اس نے تلوار پوری قوت سے گھما کر عمرو یار کی گردن پر مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے جیسے ہی اس کا وار خطا ہوا وہ تلوار کے ساتھ خود بھی دوسری طرف گھوم گیا۔ عمرو یار کے لیے موقع اچھا تھا، وہ سیدھا ہوا اور چھلانگ لگا کر کالے دیو کے پیروں کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کالا دیو مڑتا، عمرو یار نے تلوار حیدری کالے دیو کے دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر ماری تو کالے دیو کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ کالے دیو کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑا۔ کیوں کالے منحوس دیو، دیکھی میری تلوار کی کاٹ، عمرو نے چھلانگ لگا کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کالے دیو نے گرا کر اسے پھر تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن عمرو یار اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اس نے تلوار کا وار کر کے کالے دیو کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ کالا دیو بری طرح سے چیخنے لگا۔ وہ زمین پر پڑے پڑے عمرو یار کو تلوار مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمرو یار کے جسم میں تو جیسے پارا سا دوڑ رہا تھا۔ وہ نہ صرف کالے دیو کی تلوار سے بچنے کے لیے اچھل کود کر رہا تھا، بلکہ موقع ملتے ہی تلوار حیدری سے کالے دیو کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ دیتا تھا۔ کالے دیو کے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخیں بے حد تیز ہو گئی تھی۔ پھر عمرو یار کو جیسے ہی موقع ملا اس نے تلوار حیدری کالے دیو کی گردن پر ماری اور کالے دیو کی گردن اس کے دڑ سے الگ ہو کر دور جا گری۔ جیسے ہی کالے دیو کی گردن کٹی، اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا اور پھر چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، عمرو یار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تیز زناٹے دار آواز سنائی دی تو عمرو یار چونک پڑا۔ اس نے فوراً تلوار سیدھی کر لی، جیسے اسے خطرہ ہو کہ اس دیو کے ہلاک ہوتے ہی وہاں دوسرا دیو آ جائے گا، لیکن پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا کہ وہاں کوئی اور دیو نمودار نہ ہوا تھا، بلکہ شمالی دوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس دروازے کی دوسرے جانب خالی کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا پہلا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اب عمرو یار کو پھر خالی کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کمرے میں جا کر عمرو یار کو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اچانک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عمرو یار نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ یہ کیا، یہ کمرہ تو خالی ہے، شاید میں نے ٹھیک دروازہ کھولا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب آیا اسے پیچھے سے کسی نے زور سے دھکا دیا تو شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ دوڑتے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جا کر گر جاتا اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے غصے سے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ اسے دھکا دینے والا کون ہے، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ البتہ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن ابھی شہنشاہ افراسیاب اندھیرے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی ہوتی چلی گئی۔
یہ روشنی کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشلیں جلنے سے ہوئی تھی۔ ہر دیوار پر ایک ایک مشل تھی جو روشن ہو گئی تھی۔ روشنی ہوتے دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب نے دیواروں کی طرف دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کہ کمرے کی دیواروں پر کوئی دروازہ نہ تھا، ساری دیواریں سپاٹ تھی۔ یہ کیا، یہاں تو کوئی دروازہ نہیں ہے، جبکہ پرسرار آواز نے کہا تھا کہ اگر میں خالی کمرے میں گیا تو وہاں بھی 4 دروازے ہی ہوں گے۔ شہنشاہ افراد صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراد صاحب، اچانک وہی پرسرار آواز گونجی تو شہنشاہ افراد صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہنشاہ افراد صاحب، تم نے غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے، اب تمہیں اس طلسماتی کمرے سے نکلنے کے لیے ایک طلسم کو پار کرنا پڑے گا، چیختی ہوئی پرسرار آواز نے کہا تو شہنشاہ افراد صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ اوہ، تو کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، شہنشاہ افراد صاحب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک اسے تیز گراہٹوں کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف اود کر آیا کہ اس کے عقب میں 4 بڑے اور انتہائی خوفناک بھیڑیے کھڑے ہیں۔ بھیڑیے عام جنگلی بھیڑیوں سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے جبڑے کھلے ہوئے تھے جن سے ان کے لمبے اور نکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ شہنشاہ افراد صاحب کی طرف دیکھ کر انتہائی خوفناک انداز میں گرا رہے تھے۔ ارے باپ رے، تو کیا اب مجھے ان 4 بھیڑیوں سے لڑنا پڑے گا، شہنشاہ افراد صاحب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بھیڑیے چند لمحے اسے دیکھ کر گراتے رہے، پھر وہ قدم بقدم شہنشاہ افراد صاحب کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ بھیڑیے اس پر نظریں جمائے خونخوار انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ رک جاؤ، میرے قریب مت آؤ، میں کہتا ہوں وہیں رک جاؤ، شہنشاہ افراد صاحب نے چیختے ہوئے کہا، لیکن بھیڑیے بلا اس کی بات کہاں ماننے والے تھے۔ اور پھر اچانک ہی وہ تیزی سے اچھلے اور شہنشاہ افراد صاحب پر ایک ساتھ جھپٹے۔ شہنشاہ افراد صاحب جو الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا یک لخت پیچھے دیوار سے جا لگا، اور پھر اس نے جیسے ان بھیڑیوں کو اپنی جانب چھلانگیں لگاتے دیکھا، اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً غائب ہوا اور دوسری دیوار کے قریب نمودار ہو گیا۔ بھیڑیے جنہوں نے اچھل کر ایک ساتھ شہنشاہ افراد صاحب پر حملہ کیا تھا، شہنشاہ افراد صاحب کے اچانک غائب ہوتے ہی وہ پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائے تھے۔ ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلی اور وہ دب دب کرتے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے۔ نیچے گرتے ہی وہ فوراً اٹھے اور پھر مڑ کر دوسری دیوار کے پاس کھڑے شہنشاہ افراد صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ آؤ، رک کیوں گئے ہو، آؤ کرو مجھ پر حملہ، شہنشاہ افراد صاحب نے ان بھیڑیوں کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بھیڑیے گرائے اور پھر پلٹ کر تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ قریب آتے ہی انہوں نے پھر ایک ساتھ شہنشاہ افراد صاحب پر چھلانگیں لگائیں، لیکن شہنشاہ افراد صاحب جادو سے غائب ہو گیا اور 4 بھیڑیے ایک بار پھر دیوار سے ٹکرائے اور دب دب کرتے نیچے گرتے چلے گئے۔ شہنشاہ افراد صاحب ان کے کچھ فاصلے پر نمودار ہوا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں افراد صاحب ہوں، شہنشاہ افراد صاحب، طلسم ہوشربا کے جادوگروں کا شہنشاہ، شہنشاہ افراد صاحب نے کروفر برے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری کلہاڑا آ گیا۔ سب سے پہلے ایک بھیڑیا اٹھا، اس نے اپنی گردن جھٹکی اور پھر وہ تیزی سے شہنشاہ افراد صاحب کی طرف بڑھا۔ شہنشاہ افراد صاحب کلہاڑا اٹھائے اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی بھیڑیا اس کے قریب آیا وہ فوراً دائیں طرف ہٹا۔ بھیڑیا اس کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ شہنشاہ افراد صاحب نے کلہاڑا پوری قوت سے اس بھیڑیے کی کمر پر مار دیا۔ بھیڑیے کے یک لخت 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ زمین پر گرا اور فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی لمحے 2 بھیڑیے ایک ساتھ اچھل کر شہنشاہ افراد صاحب کی طرف آئے، لیکن شہنشاہ افراد صاحب غائب ہو گیا۔ بھیڑیے ٹھیک اس جگہ گرے جہاں ایک لمحہ قبل شہنشاہ افراد صاحب موجود تھا۔ وہ زمین پر گرتے ہی تھے کہ شہنشاہ افراد صاحب ان کے قریب نمودار ہوتا اور اس نے کلہاڑے سے وار کر کے دوسرے بھیڑیے کی گردن اڑا دی۔ گردن کٹتے ہی بھیڑیا جل کر راکھ بن گیا۔ یہ بھیڑیے چونکہ جادوئی تھے، اس لیے ہلاک ہونے کے بجائے اس طرح جل کر ہی فنا ہو رہے تھے۔ تیسرے بھیڑیے نے بھڑک کر شہنشاہ افراد صاحب کی ٹانگ پر کاٹنا چاہا، لیکن شہنشاہ افراد صاحب پھر سے غائب ہو گیا۔ اس بار شہنشاہ افراد صاحب دیوار کے پاس پڑے ہوئے چوتھے بھیڑیے کے قریب نمودار ہوا تھا۔ چوتھا بھیڑیا دیوار سے اس بری طرح سے ٹکرایا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا گر رہا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے اس پر کلہاڑا چلایا اور اسے بھی جلا کر بھسم کر دیا۔ تیسرا بھیڑیا اب گراتا ہوا شہنشاہ افراد صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی، اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا، جیسے وہ اس بار شہنشاہ افراد صاحب پر اس انداز میں چھلانگ لگائے گا کہ اپنے دانت شہنشاہ افراد صاحب کی گردن میں گاڑ سکے۔ اور پھر اس نے یہی کیا۔ اس نے اچانک چھلانگ لگائی اور پھر کسی پرندے کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا شہنشاہ افراد صاحب کی طرف لپکا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے کلہاڑے والا ہاتھ گھمایا اور قریب آتے ہوئے بھیڑیے کے سر پر کلہاڑا مار دیا۔ کلہاڑا لگتے ہی بھیڑیے کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ نیچے گرا اور گرتے ہی راکھ بنتا چلا گیا۔ بس یہیں 4 بھیڑیے تھے، اور ہیں تو سامنے آ جائیں،
میں شہنشاہ افراد صاحب ان بھیڑیوں سے نہیں ڈرتا، سامنے آؤ تاکہ میں تمہارے بھی ٹکڑے کر سکوں۔ شہنشاہ نے چاروں طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے تیز گونج کی آواز سنائی دی۔ وہ بھڑک کر پلٹا اور پھر یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ جنوبی دیوار میں اچانک ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا پہلا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اب شہنشاہ افراد صاحب کو پھر خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افراد صاحب کو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اچانک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو شہنشاہ افراد صاحب نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ کلہاڑا کاندھے پر رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے جیسا تھا، جس کی دیواروں پر مچھلیں جل رہی تھی اور ہر دیوار پر ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے سوچ سمجھ کر اور خوب دیکھ بھال کر کمرے کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ میں پھر ایسے ہی کمرے میں پہنچ سکوں، نہ کہ کسی اور طلسماتی کمرے میں پہنچ جاؤں، شہنشاہ افراد صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ایک دروازے کے پاس گیا اور اس نے ان دروازوں کو غور سے دیکھا، ان سے کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ان کمروں میں بھی خاموشی تھی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے ان کمروں کے دروازوں پر جھریاں تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ دوسرے کمرے میں جان کر دیکھ سکے، لیکن دروازے سپاٹ تھے، ان میں کوئی جھری موجود نہ تھی۔ ہو نہ ہو ایسے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس کمرے میں کیا ہے، مجھے ہر بار رسک لینا ہی پڑے گا۔ اب یہ میری قسمت کے دروازے کے کمرے کا دروازہ مجھے پھر کسی طلسم میں پہنچاتا ہے یا پھر ایسے ہی کمرے میں، شہنشاہ افراد صاحب نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشرقی دیوار کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے پھر سے جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف کمرے کے وسط میں جا گرا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب گرتے ہی تیزی سے اٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مچھلیں روشن ہوئی اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ وہ پھر سے طلسماتی کمرے میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس کمرے میں بھی کوئی دروازہ نہ تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے پھر غلط کمرے کا انتخاب کیا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افراد صاحب کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی، چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ اب یہاں کون سا طلسم ہے، مجھے کس کا مقابلہ کرنا ہے، شہنشاہ افراد صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کلہاڑا ہاتھ میں لیے گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کمرے میں پھر سے خون خوار درندے نمودار ہوں گے اور اسے ان درندوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ کیا معاملہ ہے، کوئی درندہ نمودار کیوں نہیں ہو رہا ہے، شہنشاہ افراد صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اسے اچانک تیز گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کی زمین، دیواریں اور چھت پر پڑیں جو سیاہ رنگ کی تھی، لیکن اب ان کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب، یہ دہکتا ہوا کمرہ ہے، اس کمرے کی دہکتی آگ سے تم نے خود کو بچانا ہے اور اس کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہے، ورنہ تم اس کمرے میں جل کر بھسم ہو جاؤ گے، چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراد صاحب بکھلا گیا۔ اس نے کلہاڑا ہوا میں چھالا تو کلہاڑا فوراً غائب ہو گیا۔ کمرے کی زمین، چھت اور دیواریں تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرہ کسی تنور کی طرح دہکنے لگا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب کے پیر جلنا شروع ہوئے تو وہ پاگلوں کے سے انداز میں اچھل کود کرنے لگا۔ ارے ارے، میں جل رہا ہوں، بچاؤ مجھے، بچاؤ، شہنشاہ افراد صاحب نے بری طرح سے ناچتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھا اور پھر اس کے پیر زمین سے اٹھتے چلے گئے۔ وہ کمرے کے وسط میں معلق ہو گیا۔ ہوا میں معلق ہونے کی وجہ سے اس کے پیر تو سرخ ہوتی ہوئی زمین سے جلنے سے بچ گئے تھے، لیکن کمرے کی ہر چیز آگ کی طرح سرخ ہو گئی تھی اور کمرہ اس قدر گرم ہو گیا کہ شہنشاہ افراد صاحب کو اپنا جسم حقیقت میں جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا اور اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی اذیت بھری چیخیں نکلنے لگی۔ عمرو یار کو معلوم تھا کہ وہ ان دروازوں کے پیچھے نہیں جھانک سکتا اور نہ ہی دوسرے کمروں کی کوئی آواز سن سکتا ہے۔ اسے اپنے ہی طور پر فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کمرے کا دروازہ کھولے اور بغیر کسی طلسماتی کمرے میں گھسے ایسے ہی 4 دروازوں والے کمرے میں پہنچ جائے۔ وہ پہلے مشرقی دیوار کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ مغربی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر دروازے کا کنڈا پکڑا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے دھکا لگا اور وہ کھلے ہوئے دروازے سے دوسرے کمرے میں پہنچ گیا اور اس کمرے میں آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ باپ رے، پھر طلسماتی کمرہ، عمرو یار نے کمرے کی سپاٹ دیواریں دیکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ طلسماتی کمرہ نہ ہوتا تو یقیناً وہاں دیواروں میں 4 دروازے ہوتے اور عمرو یار بغیر کسی طلسماتی کمرے میں گھسے بھول بھلیوں کے اس طلسم کا ایک کمرہ پار کر جاتا، لیکن اس بار بھی اس سے غلطی ہو گئی اور وہ پھر طلسماتی کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دیواروں پر لگی مچھلیں جل اٹھی تھی، اس لیے عمرو یار کو سپاٹ دیواریں دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو یار نے پھر سے غلط کمرے کا انتخاب کیا ہے،
یہ طلسماتی کمرہ ہے، عمر یار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی، چیختی آواز نے کہا۔ تلوار حیدری ابھی تک عمر یار کے ہاتھ میں تھی، وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک کمرے کی چھت میں ایک بڑا سا سوراخ بنا، اور دوسرے لمحے عمر یار کو تیز چڑچڑاہٹوں کی آوازیں سنائی دیں۔ عمر یار ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ چھت میں ہونے والے سوراخ سے بڑی بڑی چمگادڑیں نکل کر باہر آنے لگی۔ چمگادڑیں ایک تو عام چمگادڑوں سے کہیں زیادہ بڑی تھیں، دوسرے ان کے نیچے بے حد لمبے اور نکیلے پنجے تھے، اور ان کے کھلے ہوئے منہ سے لمبے لمبے دانت بھی جاگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چھت کے سوراخ سے نکلتے ہی چمگادڑیں چیختی ہوئی کمرے میں چکرانے لگیں۔ ان خوفناک چمگادڑوں کو دیکھتے ہی عمر یار سمجھ گیا کہ یہ چمگادڑیں آدم خور چمگادڑیں ہیں، جو ایک بار کسی انسان سے چمٹ جائیں تو نہ صرف اس کا خون پی جاتی ہیں بلکہ اس کا گوشت بھی کھا جاتی ہیں۔ ایک مہم میں اس کا پہلے بھی ایسی چمگادڑوں سے پالا پڑ چکا تھا، اس لیے وہ ان چمگادڑوں کو دیکھ کر سہم گیا تھا اور پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ چمگادڑوں نے ابھی تک عمر یار پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسلسل سوراخ سے نکل کر کمرے میں آ رہی تھی اور چھت کے ساتھ ساتھ چکر لگا رہی تھی۔ ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور عمر یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں یہ کمرہ چمگادڑوں سے بھر جائے گا۔ اس نے فوراً زمین میں ہاتھ ڈالا اور زمین سے مقدس چھتری نکال لی۔ اس نے چھتری کھول کر اپنے سر پر تان لی۔ تھوڑی ہی دیر میں واقعی کمرہ خونی چمگادڑوں سے بھر گیا، اور پھر اچانک چھت میں ہونے والا سوراخ بند ہو گیا۔ جیسے ہی سوراخ بند ہوا، چمگادڑیں چیختی ہوئی تیزی سے عمر یار کی طرف لپکیں۔ وہ جیسے ہی عمر یار کے قریب آئی، اچانک انہیں جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر عمر یار کے سر پر تنی ہوئی مقدس چھتری کے گرد الٹا لٹکنا شروع ہو گئیں۔ عمر یار کی یہ مقدس چھتری ایسی ہی تھی، اسے جب بھی عمر یار اپنے سر پر تان لیتا تھا تو اس پر حملہ کرنے والا جادوگر ہو، جانور یا خون خوار پرندہ ہو یا پھر جن اور دیو، وہ فوراً اس چھتری کے گرد الٹا لٹک کر بے بس ہو جاتا تھا۔ عمر یار نے کمرے میں سینکڑوں کی تعداد میں خون خوار چمگادڑوں کو دیکھ کر مقدس چھتری نکالی تھی تاکہ وہ اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ کمرے میں موجود چمگادڑیں مسلسل عمر یار کی طرف لپک رہی تھی اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مقدس چھتری کے نیچے آتی انہیں ایک جھٹکا لگتا اور وہ الٹا لٹک جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر یار کی مقدس چھتری کے نیچے ان چمگادڑوں کی لٹکی ہوئی قطاریں لگ گئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ساری کی ساری چمگادڑیں اس چھتری کے نیچے لٹک گئی تھی اور سب بھیانک آوازوں میں چیخ رہی تھی اور خود کو جھٹک کر مقدس چھتری کے نیچے سے نکالنے کے لیے زور لگا رہی تھی، لیکن مقدس چھتری کے نیچے سے نکلنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ عمر یار نے چھتری گما کر ان لٹکی ہوئی چمگادڑوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ساری سیاہ رنگ کی چمگادڑیں تھیں، لیکن ان میں ایک چمگادڑ ایسی تھی جس کا وجود تو سیاہ رنگ کا تھا لیکن اس کا سر سرخ رنگ کا تھا۔ عمر یار غور سے اس چمگادڑ کو دیکھنے لگا۔ ساری چمگادڑیں ایک جیسی ہیں، لیکن اس چمگادڑ کا سر سرخ رنگ کا کیوں ہے؟ عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کافی دیر تک اس چمگادڑ کو دیکھتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس چمگادڑ کے سر کا رنگ سرخ کیوں ہے۔ لگتا ہے مجھے اس پاگل بونے کو زمین سے پھر سے نکالنا پڑے گا، وہی مجھے بتائے گا کہ اس چمگادڑ کا سر سرخ کیوں ہے اور میں ان چمگادڑوں کے طلسم کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے زمین کا منہ کھولا اور اس میں جھانکنے لگا۔ محافظ بونے! عمر یار نے محافظ بونے کو آواز دی تو محافظ بونا فوراً زمین کے کنارے پر ظاہر ہو گیا۔ حکم آقا! محافظ بونے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زمین سے باہر آؤ! عمر یار نے کہا۔ جو حکم آقا! محافظ بونے نے کہا اور اچک کر زمین سے باہر آ گیا۔ ارے واہ آقا، آپ نے تو مقدس چھتری تلے خون خوار چمگادڑوں کا میلہ لگا رکھا ہے۔ محافظ بونے نے زمین کے چاروں طرف چھتری کے چاروں طرف الٹی لٹکی چمگادڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے سجایا ہے میں نے ان کا میلہ۔ تم کہتے ہو نا تم ہمیشہ بھوکے رہتے ہو اور زمین میں تمہیں پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، تو یہ ساری چمگادڑیں لے جاؤ اور انہیں بھون کر کھانا شروع کر دو۔ آج کے بعد تم یہ نہیں کہو گے کہ تم زمین میں بھوکے رہتے ہو۔ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے یہ میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ میں زمین میں بھوکا رہتا ہوں؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ہے تو بس کہا ہے، میں تمہارا آقا ہوں، میری بات پر ہاں کہنا اور ماننا تمہارا فرض ہے، عمر یار نے روب بھرے لہجے میں کہا تو محافظ بونا ہنس پڑا۔ جو حکم آقا! محافظ بونے نے بڑی سعادت مندی سے کہا تو اس کی سعادت مندی دیکھ کر عمر یار مسکرا دیا۔ میں نے ان خون خوار چمگادڑوں سے بچنے کے لیے زمین سے مقدس چھتری نکالی تھی اور ان سب چمگادڑوں کو اس چھتری کے تلے لٹکا لیا ہے۔ میں نے تمام چمگادڑیں دیکھیں، سب ایک جیسی ہیں، بڑی اور خوفناک ہیں، لیکن ان میں سے ایک چمگادڑ عجیب ہے۔ اس کا قد کاٹ دوسری چمگادڑوں جیسا ہے، لیکن اس کا سر سرخ رنگ کا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ عمر یار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
یہ اس طلسم کا توڑ ہے آقا، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو یار چونک پڑا۔ طلسم کا توڑ کیا مطلب؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے کہا، اس طلسم میں آپ کو ان چمگادڑوں سے بچنے کے لیے اس سرخ سر والی چمگادڑ کو ڈھونڈنا تھا اور اسے ہلاک کرنا تھا۔ اس چمگادڑ کو ہلاک کر کے ہی آپ اس طلسم سے زندہ بچ کر نکل سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اس لیے اگر یہ ایک ساتھ آپ پر حملہ کرتی تو یہ واقعی آپ کو کچا چبا جاتی اور آپ کو یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع نہ دیتی، اور آپ کو ان میں سے سرخ چمگادڑ کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ آپ نے عقل مندی کی کہ چمگادڑوں سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے ہی سر پر مقدس چھتری تان لی تھی، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ کرتا عقل مندی؟ عقل مند عمرو یار جو ہوں۔ عمرو یار نے سینہ تان کر کہا تو محافظ بونا بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں آقا، آپ واقعی عقل مند ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ یہ تم واقعی مانتے ہو یا مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ عمرو یار اسے گورتے ہوئے کہنے لگا۔ او نہیں، میں بھلا اپنے آقا پر طنز کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ آپ عقل مند ہو اور بے حد بہادر انسان ہو، محافظ بونے نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، عمرو یار نے کہا تو محافظ بونا پھر مسکرا دیا۔ اچھا اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے میں اس سرخ سر والی چمگادڑ کو ہلاک کر دوں؟ عمرو یار نے کہا۔ ہاں آقا، آپ جیسے ہی اس سرخ سر والی چمگادڑ کو ہلاک کریں گے، باقی چمگادڑیں بھی خود بخود فنا ہو جائیں گی اور آپ اس طلسم کو سر کر لیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو یار نے زمیل سے ایک بار پھر تلوار حیدری نکالی اور پھر اس نے تلوار سے سرخ سر والی چمگادڑ کو ہلاک کر دیا۔ جیسے ہی سرخ سر والی چمگادڑ ہلاک ہوئی، آگ کے شعلے پیدا ہوئے اور عمرو یار کی مقدس چھتری کے گرد لٹکی ہوئی چمگادڑیں جل جل کر راکھ بن کر گرتی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری چمگادڑیں جل کر راکھ بن گئیں۔ بہت خوب آقا، آپ نے اس طلسم کو فنا کر دیا ہے، بہت خوب، محافظ بونے نے کہا تو اپنی تعریف سن کر عمرو یار کا کمزور سا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے تیز گونج کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹا اور پھر یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ مشرقی دیوار میں اچانک ایک دروازہ نمودار ہو گیا ہے جو کھلا ہوا تھا۔ عمرو یار نے بلبلیوں کے طلسمات کا دوسرا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اب عمرو یار کو پھر خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ کمرے میں جا کر عمرو یار کو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود چاروں دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اچانک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو عمرو یار نے ایک طویل سانس لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے جیسا تھا، جس کی دیواروں پر مشلیں جل رہی تھی اور ہر دیوار پر ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس بار مجھے کس کمرے کا دروازہ کھولنا چاہیے؟ عمرو یار نے کمرے میں آتے ہی محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں آقا، بازار سارے کمرے خالی ہیں، کمرے کا طلسم تب کھلتا ہے جب کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے، ورنہ نہیں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو کیا تم ان کمروں میں جا کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان میں سے کن کمروں میں طلسم ہے اور کون سا کمرہ اس جیسا ہے جس میں 4 دروازے ہیں؟ عمرو یار نے کہا۔ نہیں آقا، میں ان کمروں میں نہیں جا سکتا، یہ بھول بھلیوں کا طلسم ہے جو آپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے، اور اگر آپ کی جگہ میں کسی طلسماتی کمرے میں گیا تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا، محافظ بونے نے کہا۔ کیا مسئلہ؟ عمرو یار نے چونک کر کہا۔ آپ ہمیشہ کے لیے اس کمرے کے قیدی بن کر رہ جائیں گے۔ یہ قید آپ کو اس وقت تک گزارنی پڑے گی جب تک کوئی اور ان سامری طلسمات میں داخل ہو کر نئے سرے سے سارے طلسمات طے کرتا ہوا یہاں تک نہ پہنچ جائے، اور اس میں ظاہر ہے صدیاں لگ سکتی ہیں اور کوئی انسان صدیوں تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اندازے سے ہی کام کرنا ہے تو اس بار تم اندازہ لگاؤ کہ مجھے شمالی دیوار کا دروازہ کھولنا چاہیے یا جنوبی، یا پھر مشرقی یا مغربی دیوار کا دروازہ؟ عمرو یار نے کہا۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں آقا، اگر میرا اندازہ غلط ہو گیا تو آپ نے میرے ہی سر پر جوتیاں مارنی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا سر آپ کے سر سے کس قدر کمزور ہے، میں تو آپ کی ایک جوتی کی مار بھی نہ سہ پاؤں گا اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، محافظ بونے نے معصومیت سے کہا تو عمرو یار اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اس بار مشرقی دروازہ کھولتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمرو یار نے کہا اور مشرقی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے پہلے کی طرح دھکا لگا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے سنبھالا تھا۔ یہ کون بدتمیز ہے جو دروازہ کھلتے ہی مجھے اس طرح اندر دھکیل دیتا ہے؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں سامری جادوگر کی شیطانی طاقتیں ہیں آقا، وہیں ایسا کرتی ہیں تاکہ آپ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کسی کمرے کی طرف نہ جا سکیں، محافظ بونے نے کہا۔ کمرے میں اندھیرا ہے، دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، یہ مشلیں کیوں نہیں جل رہی ابھی تک؟ پتہ تو چلے کہ میں نے صحیح کمرہ منتخب کیا ہے یا پھر نئے طلسماتی کمرے میں آ گیا ہوں، عمرو یار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔
عمر یار نے اس بار عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس بار عمر یار نے طلسماتی کمرہ نہیں بلکہ اگلے طلسم میں جانے والے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، اس لیے عمر یار کو تیسرے کمرے کے طلسم کا فاتحہ قرار دیا جاتا ہے، چیختی آواز نے کہا۔ تو عمر یار مسرت برے انداز میں اچھل پڑا۔ اسی لمحے دیواروں پر مشلیں روشن ہوئیں اور یہ دیکھ کر عمر یار کا دل بلیوں اچھل پڑا کہ اس کمرے کی چاروں دیواروں میں دروازے موجود تھے۔ شہنشاہ افراد صاحب کو اپنا جسم بری طرح سے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ حدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب کے جسم پر ذرا بختر تھا جو تیزی سے سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا، جس سے اسے اپنے جسم میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسی لیے وہ بے اختیار چیخنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے ورنہ میں اس کمرے میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا، شہنشاہ افراد صاحب نے اپنی چیخوں پر قابو پاتے ہوئے انتہائی اذیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح سے پڑھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس نے منہ کھول کر زور زور سے پھونکیں مارنی شروع کر دی۔ اس کے منہ سے اچانک پھونکوں کے ساتھ پانی کی تیز پھواریں سے نکلی اور کمرے کی دیواروں پر پڑنے لگیں، اور دوسرے لمحے کمرے میں تیز شوں شوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ ایسی ہی آوازیں تھیں جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈال کر اسے بجھایا جائے۔ شہنشاہ افراد صاحب کا ہوا میں معلق جسم آہستہ آہستہ چاروں جانب گھوم رہا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والی پانی کی تیز پھواریں ہر طرف پڑ رہی تھی، اور سرخ ہونے والا کمرہ تیزی سے سیاہ ہو کر سرد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چھت، دیواریں اور زمین سیاہ ہو گئی اور کمرے میں موجود حدت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہر طرف بھاپ سی اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے منہ سے جو پانی کی داریں نکالی تھی وہ گرم ہو کر بھاپ میں بدل گئی تھی اور بھاپ ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ بھاپ بھی ختم ہو گئی اور کمرہ پہلے جیسا بن گیا، جس میں نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کھڑکی اور نہ کوئی روشن دان۔ شہنشاہ افراد صاحب نے ایک لمحہ کو توقف کیا اور پھر اس نے اپنا منہ بند کیا اور آہستہ آہستہ زمین پر اترنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے پیر زمین سے آ لگے اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اب زمین گرم نہیں تھی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا تیسرا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اس طلسم کو کوئی جادوگر منہ سے پانی برسا کر ہی ختم کر سکتا تھا، اور شہنشاہ افراد صاحب نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب شہنشاہ افراد صاحب کو چوتھے خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افراد صاحب کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اچانک چیختی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراد صاحب کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ دوسرے لمحے سامنے دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہوا تو شہنشاہ افراد صاحب اطمینان بھرے انداز میں اس کمرے میں چلا گیا۔ کمروں میں 4 دیواروں پر مشلیں روشن تھیں اور ہر دیوار میں ایک بند دروازہ موجود تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے ان دروازوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ مغربی دیوار کی طرف بڑھا، اور اس بار اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازے کا کنڈا پکڑ کر زور سے کھینچا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ شہنشاہ افراد صاحب رکے بغیر اس کمرے میں داخل ہو گیا، چونکہ وہ خود ہی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اسے اس بار کوئی دھکا نہ لگا تھا۔ جیسے ہی شہنشاہ افراد صاحب کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پہلے جیسا اندھیرا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے اس بار عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس بار شہنشاہ افراد صاحب نے طلسماتی کمرہ نہیں بلکہ اگلے طلسم میں جانے والے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، اس لیے شہنشاہ افراد صاحب کو چوتھے کمرے کے طلسم کا فاتحہ قرار دیا جاتا ہے، چیختی آواز نے کہا تو شہنشاہ افراد صاحب بے اختیار مسرت بھرے انداز میں اچھل پڑا۔ اسی لمحے دیواروں پر مشلیں روشن ہوئی اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب خوش ہو گیا کہ اس کمرے کی چاروں دیواروں میں دروازے موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے چوتھے طلسماتی کمرے کو سر نہیں کرنا پڑے گا اور اب میں 5ویں کمرے میں جا رہا ہوں، شہنشاہ افراد صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے صحیح دروازہ کھولا تھا اور وہ طلسماتی کمرے میں جانے سے بچ گیا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ اسے اب بھی مغربی دیوار کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ چنانچہ وہ تیزی سے مغربی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے دھکا دے کر کمرے میں پہنچا تھا وہ تیزی سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور شہنشاہ افراد صاحب طریق کمرے میں آ گیا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے 5ویں طلسم کا غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افراد صاحب کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی، چیختی آواز نے کہا تو شہنشاہ افراد صاحب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے کمرے میں مشلیں جل اٹھیں تو شہنشاہ افراد صاحب کو چاروں طرف سپاٹ دیواریں دکھائی دیں۔ وہ بھول بھلیوں کے 5ویں طلسم میں تھا جہاں اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا، پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے ارد گرد سیاہ رنگ کی بدروحوں کو نمودار ہوتے دیکھا۔ ان بدروحوں نے سیاہ رنگ کے لبادے پہنے ہوئے تھے جن میں ان کے سر اور چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ بدروحوں کے ہاتھوں میں
تلواریں تھیں اور وہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے قطاروں کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ ان بدروحوں کی تعداد 10 تھی اور وہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے یوں بے چین کھڑی تھی جیسے وہ ابھی حرکت میں آئیں گی اور ایک ساتھ شہنشاہ افراسیاب پر تلواریں لے کر پل پڑیں گی اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ اچانک ان 10 کی 10 بدروحوں نے زوردار چیخیں ماری اور تلواریں لے کر انتہائی تیزی سے شہنشاہ افراسیاب کی طرف دوڑ پڑیں۔ شہنشاہ افراسیاب انہیں اس طرح اچانک تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بکھلا گیا۔ عمر یار کے لیے تیسرا طلسم ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ چوتھے کمرے میں موجود تھا جہاں سے اسے ایک دروازے کو کھول کر چوتھے طلسم میں داخل ہونا تھا، اور اس کے لیے وہی مسئلہ بنا ہوا تھا کہ وہ کون سا دروازہ کھولے۔ کیا سوچ رہے ہیں آقا؟ محافظ بونے نے عمر یار کو خاموشی دے کر کہا۔ تمہارا سر؟ عمر یار نے منہ بنا کر کہا۔ ارے میرے سر کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سر سے تو میں اپنے لیے سوچ سکتا ہوں، اگر آپ نے سوچنا ہے تو اپنے سر کے لیے سوچیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمر یار اسے گور کر رہ گیا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے؟ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چونچ؟ کیا مطلب؟ چونچیں تو پرندوں کی ہوتی ہیں، میں کوئی پرندہ تو نہیں ہوں جو آپ مجھے چونچ بند رکھنے کا کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کا ہم شکل بونا ہوں، زمیل کا محافظ بونا، محافظ بونے نے کہا۔ بس کرو، مجھے سوچنے دو، عمر یار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا۔ یہیں کہ اب میں کس کمرے کا دروازہ کھولوں کہ طلسماتی کمرے سے بچ کر نکل سکوں، عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہر بار قسمت آپ کا ساتھ دے گی، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمر یار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمر یار نے کہا۔ یہ میرا احساس ہے اور کچھ نہیں، اور احساس صرف اس بات کا ہے کہ آپ کو اس بار خالی کمرہ نہیں ملے گا، آپ کو پھر کسی نہ کسی طلسم میں ہی جانا پڑے گا، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں ایسا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ عمر یار نے کہا۔ ایسے ہی، محافظ بونے نے کہا۔ ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، عمر یار نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، جو بات میرے دل میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ احساس صرف اس قدر ہے کہ آپ اس بار خالی کمرے میں نہیں جائیں گے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ طلسم کیا ہوگا اور آپ اس طلسم کو کیسے فنا کریں گے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو عمر یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ محافظ بونا واقعی اسے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پھر یوں کہو کہ تمہارا اندازہ ہے کہ میں اس بار خالی کمرے میں نہیں بلکہ کسی بھی طلسماتی کمرے میں پہنچوں گا، عمر یار نے کہا۔ ہاں، یہ اندازہ ہی ہے، اور گہرا اندازہ، محافظ بونے نے کہا۔ اگر تمہارا اندازہ غلط ہوا تو، عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کو کسی خوفناک طلسم سے نجات مل جائے گی، محافظ بونے نے جواباً مسکرا کر کہا۔ تو عمر یار اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت تیز ہو، بات کو زبردست انداز میں گما لیتے ہو، میں تو سمجھا تھا کہ کسی انعام دینے کی بات کرو گے، عمر یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو محافظ بونا بھی ہنس پڑا۔ میں کہاں سے لاؤں گا انعام، میں تو خود آپ کی زمین میں پڑا رہتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں دروازہ کھولتا ہوں، دیکھتے ہیں اس بار میری قسمت کیا رنگ لاتی ہے، عمر یار نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمر یار کچھ سوچ کر شمالی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑ کر اور دروازہ کھولنے ہی لگا کہ محافظ بونے نے اسے دروازہ کھولنے سے روک دیا۔ ابھی دروازہ نہ کھولیں آقا، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ عمر یار نے چونک کر کہا۔ میری پرسرار طاقتیں اس دروازے کو کھول کر اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک مشورہ دینے کا کہہ رہی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیسا مشورہ؟ عمر یار نے چونک کر کہا۔ آپ کے پاس کبوتا جن کی جلنے والی کھوپڑی ہے، آپ زمیل سے اسے نکال کر ہاتھ میں لے لیں، اس جلنے والی کھوپڑی کو لے کر اگر آپ اندر جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، عمر یار نے کہا۔ کبوتا کی جلنے والی کھوپڑی؟ یہ وہی کھوپڑی ہے نا جو سیاہ ڈنڈے پر لگی ہوئی ہے، اور یہ مجھے اس وقت ایک نیک بزرگ نے دی تھی، جس کے کہنے پر میں پتال کی تاریک دنیا میں گیا تھا۔ اس تاریک دنیا میں چونکہ کسی بھی آگ سے روشنی نہیں کی جا سکتی تھی، تو اس نیک بزرگ نے کہا تھا کہ کبوتا کی جلنے والی کھوپڑی سے شیطانی تاریک دنیا میں بھی روشنی پھیل جائے گی، اور یہ روشنی جیسے ہی کسی شیطان پر پڑے گی وہ اندھا ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ اندھا ہو جائے گا بلکہ اگر کسی شیطانی طاقت نے کوئی بھی روپ دار رکھا ہو تو کبوتا کی جلنے والی کھوپڑی کی روشنی میں مجھے اس کا اصل چہرہ بھی دکھائی دے جائے گا، عمر یار نے کہا۔ ہاں آقا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس طلسماتی کمرے میں آپ کا طریقی سے ہی سامنا ہونے والا ہے، اور کبوتا کی روشنی نہ صرف آپ کو اس طریقے سے بچائے گی بلکہ کمرے میں موجود کسی شیطانی ضروریت سے بھی، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، کون ہے وہ شیطانی ضروریت؟ عمر یار نے چونک کر کہا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ جس طرح آپ انسانوں کی چھٹی حص ہوتی ہے اور آپ کو ہر خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اسی طرح میرے پاس میری پرسرار طاقتیں ہیں جو مجھے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ محتاط رہنے کی ہدایات کرتی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمر یار نے اس بات میں سر ہلایا اور زمبیل سے ایک سیاہ رنگ کا ڈنڈا نکال لیا۔ اس ڈنڈے پر ایک بڑی اور زرد رنگ کی کھوپڑی جڑی ہوئی تھی۔ کھوپڑی بے حد خوفناک تھی اور کسی جن کی معلوم ہو رہی تھی۔
کھوپڑی کی آنکھیں، ناک اور منہ کے سراخوں سے سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ عمرو یار نے اسے زور سے جھٹکا تو اچانک کھوپڑی پر آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ کی روشنی عام آگ کی روشنی سے بہت تیز تھی۔ روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ عمرو یار نے پھر کھوپڑی کو جھٹکا دیا تو کھوپڑی پر لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ البتہ اس کی آنکھیں، ناک اور منہ کے سراخوں سے اسی طرح سے ہلکا ہلکا رنگ برنگا دھواں نکل رہا تھا۔ ویسے اس کھوپڑی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اب تک جن کمروں میں گیا ہوں وہاں ہر دیوار پر مشعل جل رہی ہوتی ہے جس کی تیز روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، عمرو یار نے کہا۔ اس بار شاید اس کمرے میں روشنی کا انتظام نہ ہو۔ بہرحال میں نے احتیاط کے لیے آپ سے زنبیل سے کھوپڑی نکلوائی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو اور مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ویسا کچھ بھی نہ ہو، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سہرا لا دیا۔ عمرو یار نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ تیزی سے اندر آنے کی وجہ سے اسے کسی نے دھکا نہ دیا تھا۔ اندر تاریکی تھی، اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تو کمرے میں اور زیادہ تاریکی پھیل گئی۔ عمرو یار نے کھوپڑی جھٹک کر اسے روشن کرنا چاہا لیکن محافظ بونے نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں آقا، جب ضرورت ہوگی تب آپ میرے کہنے پر کبوتر کی کھوپڑی روشن کرنا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ عمرو یار نے چوتھے طلسم کا غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ عمرو یار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا جب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ اور اس بار عمرو یار کے سامنے کمرے کی بجائے ایک غار کا دانہ کھولا جائے گا۔ غار میں ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے۔ عمرو یار کو مظلوم کی مدد کرنی ہوگی اور اس کی جان بچانے کے لیے ظالم کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ ظالم اور مظلوم کی پہچان عمرو یار کے لیے ضروری ہے۔ اگر عمرو یار سے غلطی ہوئی اور اس نے ظالم کی بجائے مظلوم کو ہلاک کر دیا تو ظالم عمرو یار کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور عمرو یار کسی طور اس سے اپنی جان نہ بچا سکے گا۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ اسی لمحے وہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو یار چونک پڑا کہ اس بار کسی کمرے میں نہیں بلکہ غار کے دانے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ غار کافی طویل تھا لیکن کچھ ہی فاصلے پر عمرو یار کو ایک بھیانک شکل والا دیو دکھائی دے رہا تھا۔ دیو کے سر پر لمبے اور نکیلے سینگ تھے۔ اس کا سارا سر گنجا تھا، اس کے چہرے کی کھال سکڑی ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی اور نکیلی سی داڑھی تھی، جبکہ اس کی مونچھیں کافی گھنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس دیو کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ دیو کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں جن کے ناخن چھریوں کی طرح تیز اور نکیلے تھے۔ اس دیو کے سامنے ایک نہایت معصوم اور خوبصورت لڑکی سہمے ہوئے انداز میں پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ دیو کے نکیلے اور تیز پنجوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لڑکی کے سر پر تاج تھا اور اس نے شہزادیوں جیسا زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ دیو بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ اس خوبصورت شہزادی کی گردن دبوچ کر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو۔ اوہ، یہ ظالم دیو اس معصوم شہزادی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو کیا مجھے اس ظالم دیو کو ہلاک کرنا ہے؟ عمرو یار نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، آنکھوں دیکھے کچھ حال اصل حال سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کبوتر جن کی کھوپڑی روشن کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اصل ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو یار نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کو جھٹکا تو اچانک کبوتر جن کی کھوپڑی روشن ہو گئی۔ کھوپڑی کی روشنی سے پورا غار منور ہو گیا۔ جیسے ہی تیز روشنی غار میں پھیلی، یہ دیکھ کر عمرو یار چونک پڑا کہ وہ جس دیو کو ظالم اور جس لڑکی کو مظلوم سمجھ رہا تھا اب اس کے الٹی دکھائی دے رہا تھا۔ اب دیو مظلوم دکھائی دے رہا تھا، جبکہ شہزادی کی شکل انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک چڑیل کی بن چکی تھی اور وہ نکیلے اور لمبے ناخنوں والی انگلیوں سے دیو کی گردن دبوچ رہی تھی، جیسے وہ ناخن مار کر اس دیو کی گردن ادھیڑنا چاہتی ہو۔ میں تمہارا خون پینا چاہتی ہوں کانگو دیو، مجھے اپنا خون پلاؤ، چڑیل خوفناک آواز میں کہہ رہی تھی، اور دیو اس قدر سہما ہوا تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس چڑیل سے کہیں دور بھاگ جائے۔ اوہ، تو یہ سب مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر دکھایا جا رہا تھا۔ یہ کسی ملک کی شہزادی نہیں بلکہ چڑیل ہے، عمرو یار نے کہا۔ ہاں آقا، مجھے ایسا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا جیسے اس طلسم میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کبوتر جن کی جلنے والی کھوپڑی ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سہرا لا دیا۔ اس نے فوراً زمین سے خنجر ابراہیمی نکالا اور پھر اس نے خنجر کو نوک سے پکڑا اور چڑیل کا نشانہ لے کر اس پر کھینچ مارا۔ خنجر بجلی کی سی تیزی سے ہوا میں گھومتا ہوا گیا اور چڑیل کے عین گردن میں جا کر دنس گیا۔ چڑیل کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ایک طرف گری اور بری طرح سے تڑپنے لگی۔ مظلوم دیو نے عمرو یار کی جانب تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر مڑ کر تیزی سے غار کے دوسرے حصے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ چڑیل کچھ دیر تڑپتی رہی اور پھر ساکت ہو گئی۔ چڑیل کے مرتے ہی عمرو یار کے عقب میں غار کا دھانا بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمرو یار کے ہاتھ میں موجود
کبوتر کی کھوپڑی پر لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ عمر و یار کا خنجر ابراہیمی غائب ہو کر واپس اس کی زمین میں پہنچ گیا تھا۔ عمر و یار نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا چوتھا طلسم اپنی ذہانت سے ختم کر لیا ہے۔ اس طلسم میں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم دکھایا گیا تھا، اور عمر و یار کو ان میں سے مظلوم کی پہچان کر کے ظالم کو ہلاک کرنا تھا، اور عمر و یار نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب عمر و یار کو 5ویں خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر عمر و یار کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود چاروں دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو عمر و یار کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ دوسرے لمحے دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہوا تو عمر و یار اطمینان بھرے انداز میں اس کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں چاروں دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں اور ہر دیوار میں ایک بند دروازہ موجود تھا۔ عمر و یار نے محافظ بونس کے کہنے پر کبوتر جن کی جلنے والی کھوپڑی واپس زمین میں ڈال لی، اور پھر اس نے ان دروازوں کی طرف دیکھا۔ پھر وہ مغربی دیوار کی طرف بڑھا اور اس بار اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازے کا کنڈا پکڑ کر زور سے کھینچا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ عمر و یار رکے بغیر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ چونکہ وہ اس بار بھی خود ہی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اسے اس بار بھی کوئی دھکا نہ لگا تھا۔ جیسے ہی عمر و یار کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پہلے جیسا اندھیرا تھا۔ بدروحوں کو دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب ایک لمحے کے لیے اسان خطا کر گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس سے پہلے کہ بدروحیں تلواریں لے کر اس کی طرف لبکتیں اور اس پر حملہ کرتی، شہنشاہ افراد صاحب نے فوراً ایک منتر پڑھا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان بدروحوں کی طرف جھٹکے تو اس کے ہاتھوں سے آگ کا ایک بڑا سا گولا نکل کر تیزی سے بدروحوں کی طرف بڑھا۔ آگ کے گولے کو دیکھ کر بدروحیں گھبرا گئیں۔ وہ تیزی سے دائیں بائیں ہٹیں، لیکن آگے بڑھتا ہوا آگ کا گولا تیزی سے پھیلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے اس گولے نے پھیل کر آگ کی بڑی سی چادر کا روپ دھار لیا۔ اب ساری بدروحیں آگ کی اس چادر کے پیچھے چھپ سی گئیں۔ وہ پیچھے ہٹیں، لیکن دوسرے لمحے آگ کی چادر ان پر جا پڑی۔ دوسرے لمحے کمرہ ان بدروحوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ آگ کی چادر کی لپیٹ میں آ کر بدروحیں بری طرح سے جلنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں اور وہ آگ کے شعلے بنی ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے لگیں۔ شہنشاہ افراد صاحب ایک طرف کھڑا بڑے اطمینان سے انہیں آگ میں جلتا ہوا دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدروحیں جل کر بھسم ہو گئیں، اور پھر وہ جلتی ہوئی وہاں سے غائب ہوتی چلی گئیں۔ ان بدروحوں کی کیا مجال جو مجھ پر حملہ کرتی، میں نے الٹا انہیں ہی آگ میں جلا کر بھسم کر دیا ہے، شہنشاہ افراد صاحب نے بڑے رعب بھرے لہجے میں کہا، اور وہاں یک لخت تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے ان بدروحوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی انہیں آگ میں جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ بھول بھلیوں کے طلسمات کا 5واں طلسم ختم ہوتا ہے۔ اب شہنشاہ افراد صاحب کو چھٹے خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افراد صاحب کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراد صاحب مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک بار پھر 4 دروازوں والے کمرے میں موجود تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے کچھ دیر سوچا، اور پھر وہ ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہوا اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے چھٹے طلسم کے غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افراد صاحب کو اس طلسماتی کمرے کا بھی طلسم ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراد صاحب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ پھر سے خالی کمرے کی بجائے طلسماتی کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں روشن ہوئیں، اور شہنشاہ افراد صاحب غور سے دیکھنے لگا کہ اس طلسم میں اس کے سامنے کیا آتا ہے، اور وہ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن نہ تو شہنشاہ افراد صاحب کے سامنے کچھ ظاہر ہوا اور نہ ہی وہاں کوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیا، اس کمرے کا طلسم کب کھلے گا؟ کیا ہے یہاں؟ شہنشاہ افراد صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ طلسم کھل چکا ہے شہنشاہ افراد صاحب۔ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس کمرے کو طریق کرنا ہے۔ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں بہت کم وقت دیا جائے گا۔ کمرے کی چھت سے وقفے سے 10 پتھر گریں گے۔ 10ویں پتھر کے گرنے سے پہلے اگر تم کمرے میں طریقی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ طلسم ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کمرہ ڈہ جائے گا اور تم اس کمرے کے ملبے تلے ہمیشہ کے لیے دب کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ پرسرار آواز نے چیختے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراد صاحب چونک پڑا۔ کمرہ طریق کرنا ہے، کیا مطلب؟ شہنشاہ افراد صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے چھت کا ایک حصہ اکھڑا اور ایک بڑا سا پتھر شہنشاہ افراد صاحب کے قریب آ کر گرا۔ شہنشاہ افراد صاحب فوراً اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ارے یہ پتھر میرے سر پر گر جاتا تو میری کھوپڑی ہی ٹوٹ جاتی، شہنشاہ افراد صاحب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً منتر پڑھا اور دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہی کمرے میں تاریکی پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراد صاحب یہ سمجھتا کہ اس کا منتر کامیاب ہو گیا ہے اور وہ کمرے میں تاریکی لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اسی لمحے کمرہ پھر روشن ہو گیا۔ یہ کیا، میں نے تو جادو سے کمرے کو طریق کیا تھا،
پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ شہنشاہ افریت صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھا اور ہاتھ جھٹکے، لیکن اس بار کمرہ ویسے ہی روشن رہا، البتہ چھت سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ شہنشاہ افریت صاحب نے ہونٹ چباتے ہوئے بار بار مختلف منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ منتر پڑھ پڑھ کر ہر طرف پھونک رہا تھا۔ اس کا کوئی منتر ایک لمحے کے لیے کمرے میں تاریکی پھیلا دیتا، لیکن دوسرے لمحے کمرہ پھر روشن ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ افریت صاحب پریشان ہو گیا۔ چھت کے مختلف حصوں سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور اب تک شہنشاہ افریت صاحب کا کوئی بھی جادو کمرے میں مکمل طور پر تاریکی پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اب تک 8 پتھر گر چکے تھے اور شہنشاہ افریت صاحب کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی کہ مزید 2 پتھر گرنے کے بعد یہ پورا کمرہ تباہ ہو جائے گا اور پھر یہ کمرہ ہی اس کا مدفن بن جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھا۔ اسی لمحے ایک اور پتھر گرا۔ اب ایک ہی پتھر گرنا باقی تھا اور پھر شہنشاہ افریت صاحب کا خاتمہ یقینی ہو جاتا کہ اچانک شہنشاہ افریت صاحب کی نظریں دیواروں پر جلتی ہوئی مشلوں پر پڑیں تو اس کے ذہن میں جماکہ سا ہوا۔ اس نے منتر پڑھ کر ایک مشل پر پھونک ماری تو مشل بجھ گئی۔ اس نے دوسری مشل پر منتر پڑھ کر پھونک ماری تو وہ بھی بجھ گئی۔ اسی طرح اس نے تیسری اور پھر چوتھی مشل پر منتر پڑھ پڑھ کر پھونکیں ماریں تو ساری مشلیں بجھ گئیں اور کمرے میں یک لخت تاریکی چھا گئی، اور شہنشاہ افریت صاحب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اس بار بھی روشنی نہ ہو جائے۔ لیکن جب کافی لمحے گزر گئے اور کوئی روشنی نہ ہوئی تو اس کی امید بند آئی۔ شہنشاہ افریت صاحب نے مشلیں بجھا کر کمرے میں تاریکی کر دی ہے۔ یہ شہنشاہ افریت صاحب کی چھٹی کامیابی ہے۔ اس نے بھول بھلائیوں کے 7 طلسمات میں سے 6 کو فنا کر دیا ہے۔ اب شہنشاہ افریت صاحب کو 7ویں اور آخری خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افریت صاحب کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افریت صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ عین آخری لمحات میں اسے مشلوں کو دیکھ کر نہیں بجھانے کا خیال آ گیا تھا، انہیں بجھانے کا خیال آ گیا تھا، ورنہ وہ اپنے جادو کے زور سے ہی کمرہ تاریک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اگر اسے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی اور چھت سے 10واں پتھر گر جاتا تو اس کے ساتھ ہی اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، پورا کمرہ تباہ ہو جاتا اور اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا، اور وہ اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بار پھر 4 دروازوں والے کمرے میں موجود تھا۔ شہنشاہ افریت صاحب نے سکون کا سانس لیا کہ اب وہ 7ویں اور آخری کمرے میں تھا۔ اب وہ خالی کمرے میں پہنچتا یا پھر کسی طلسماتی کمرے میں۔ اس کے بعد وہ سیدھا اس کنویں میں پہنچ جاتا جہاں سامری جادوگر کے خزانے موجود تھے۔ ان خزانوں والے کنویں میں ہی کالوت جن کا شہنشاہ تاج گرا ہوا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اس قدر طویل اور ناقابل یقین اور انتہائی خوفناک طلسمات سر کیے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہوا اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افریت صاحب نے 7ویں اور آخری طلسم کا بھی غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افریت صاحب کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ خزانے کے کنویں میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افریت صاحب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ پھر سے خالی کمرے کی بجائے 7ویں طلسماتی کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشلیں روشن ہوئیں اور شہنشاہ افریت صاحب کے سامنے بند کمرہ ظاہر ہو گیا۔ شہنشاہ افریت صاحب غور سے دیکھنے لگا کہ اس طلسم میں اس کے سامنے کیا آتا ہے اور وہ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا۔ شہنشاہ افریت صاحب کو آخری طلسم کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ اس کمرے کی 2 دیواریں چلیں گی، دونوں دیواریں چلتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب آئیں گی اور پھر آپس میں مل جائیں گی۔ اگر شہنشاہ افریت صاحب اس کمرے میں رکا رہا تو وہ ان دیواروں کے بیچ میں پھنس جائے گا اور دیواریں اسے بھینچ دیں گی اور شہنشاہ افریت صاحب ان دیواروں میں پچک جائے گا۔ بظاہر کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن شہنشاہ افریت صاحب کو اس کمرے سے نکلنا ہے ہر صورت میں۔ وہیں چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے شہنشاہ افریت صاحب کو گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور اس نے شمالی اور جنوبی دیواروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ دونوں دیواریں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور شہنشاہ افریت صاحب بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ وہ ان دیواروں کے ایک دوسرے کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کمرے سے کیسے نکل سکتا ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دیواریں آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور شہنشاہ افریت صاحب کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جہاں سے وہ بچ کر اس کمرے سے نکل سکتا ہو۔ کچھ ہی دیر میں دیواریں کافی قریب آ گئیں اور انہیں اس قدر قریب آتے دیکھ کر شہنشاہ افریت صاحب کو ایک بار پھر خوف سے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ دیواروں پر موجود مشلیں روشن ہوئیں اور یہ دیکھ کر عمرو یار کا منہ بن گیا کہ وہ پھر سے طلسماتی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ عمرو یار نے 5ویں کا بھی غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ عمرو یار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ 6 کمرے میں پہنچے گا
ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز نے مخصوص الفاظ دہراتے ہوئے کہا تو عمر و یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لمحے کمرے میں دیواروں پر لگی ہوئی مشلیں روشن ہوئیں اور عمر و یار کے سامنے بند کمرہ ظاہر ہو گیا۔ کیا ہوگا اس طلسم میں؟ عمر و یار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے آقا، میری پرسرار طاقتیں بھی خاموش ہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ اس طلسم میں کیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمر و یار بے اختیار ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تم؟ عمر و یار نے کہا۔ نہیں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے میں سونے کی اشرفیوں کا ایک ڈھیر سا نمودار ہوا۔ سونے کی اشرفیوں کو دیکھ کر عمر و یار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ او اشرفیاں، وہ بھی سونے کی؟ عمر و یار نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ واقعی سونے کی اشرفیاں ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیا یہ سب میرے لیے ہیں؟ عمر و یار نے لالچ بھرے انداز میں کہا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا آقا، وہ پرسرار آواز بتائے گی کہ یہاں سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر کیوں لگایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر میں کوئی طلسم چھپا ہوا ہو، محافظ بونے نے کہا۔ سونے کی اشرفیوں میں طلسم؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نادان بونے؟ سونے کی اشرفیاں خزانہ ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کے طلسم کا کیا کام؟ عمر و یار نے منہ بنا کر کہا۔ اسی لمحے آواز سنائی دی۔ عمر و یار کو بتایا جاتا ہے 5ویں طلسم میں سونے کی 10 لاکھ اشرفیاں موجود ہیں۔ عمر و یار کو ان میں سے ایک اشرفی اٹھانی ہے اور اس ایک اشرفی کے اٹھانے سے سونے کی اشرفیوں کا یہ ڈھیر غائب ہو جانا چاہیے۔ اگر اشرفی اٹھانے کے باوجود یہ سونے کا ڈھیر غائب نہ ہوا تو اسے عمر و یار کی ناکامی تصور کیا جائے گا اور عمر و یار کو آگ کے کنویں میں پھینک دیا جائے گا، جہاں گرتے ہی وہ ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر میں ایک ہی ایسی اشرفی ہے جس کے اٹھاتے ہی ساری اشرفیاں غائب ہو سکتی ہیں۔ اگر اس ایک اشرفی کو اٹھانے کے بجائے عمر و یار نے کوئی اور اشرفی اٹھائی تو عمر و یار کے لیے موت یقینی ہوگی۔ وہیں چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دیکھا آقا، میں نے کہا تھا نا، ان اشرفیوں کے خزانے میں کوئی طلسم چھپا ہوا ہے۔ اب آپ نے خود سن لیا ہے۔ آپ کو اس ڈھیر سے ایک ایسی اشرفی اٹھانی ہے جس کے اٹھاتے ہی ساری اشرفیاں غائب ہو جائیں۔ اگر آپ نے اس مخصوص اشرفی کی بجائے کوئی دوسری اشرفی اٹھا لی تو پھر آپ کے مقدر میں یقینی موت ہوگی، محافظ بونے نے کہا۔ عمر و یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نئے طلسم کا یہ عجیب و غریب طلسم اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں اشرفیاں پڑی تھیں اور سب کی سب ایک جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اب ان میں کون سی ایسی اشرفی ہے جس کے اٹھانے سے ساری اشرفیاں غائب ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں عمر و یار کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور غور سے ان اشرفیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ تو عجیب و غریب طلسم ہے، یہاں اشرفیوں کا ڈھیر ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجھے ان میں سے صرف ایک اشرفی اٹھانی ہے، اور وہ بھی ایسی اشرفی کہ جسے اٹھاتے ہی اشرفیوں کا خزانہ غائب ہو جائے۔ اب بھلا مجھے کیا پتا کہ وہ خاص اشرفی کون سی ہے جسے اٹھا کر خزانہ غائب کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اشرفی اس ڈھیر کے نیچے یا درمیان میں کہیں ہوئی تو؟ عمر و یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، وہ خاص اشرفی کہیں بھی موجود ہو سکتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر میری مدد کرو احمق بونے اور مجھے بتاؤ کہ اس خزانے کے ڈھیر میں وہ خاص اشرفی کون سی ہے، عمر و یار نے کہا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں آقا، لیکن مجھے تو ساری کی ساری اشرفیاں ایک جیسی ہی دکھائی دے رہی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر ڈوب مرو کہیں جا کر، جو تم میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، عمر و یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کہیں دور جا کر ڈوبنے کی کیا ضرورت ہے آقا؟ اگر آپ حکم دیں تو میں اس خزانے کے ڈھیر میں کود جاؤں۔ میں اس خزانے کی ساری اشرفیوں کو اچھی طرح سے دیکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ خاص اشرفی مل جائے جسے اٹھاتے ہی باقی کا خزانہ غائب ہو جائے، محافظ بونے نے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم یوں اس خاص اشرفی کو ڈھونڈ سکو گے، عمر و یار نے دانتوں سے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کریں، محافظ بونے نے کہا۔ ابھی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری گردن روڑ دوں اور تمہیں یہیں کسی جگہ دفن کر دوں، عمر و یار نے منہ بنا کر کہا۔ ارے میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ میری گردن مروڑنا اور مجھے دفنانا چاہتے ہیں، محافظ بونے نے چونک کر کہا۔ تمہاری فضول کی بک بک مجھے اس وقت اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر تم میرے ہاتھوں سے مرنا نہیں چاہتے تو بس چپ ہو جاؤ، عمر و یار نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں چپ ہو جاتا ہوں، لیکن میں چپ ہوا تو پھر آپ اگر مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا، محافظ بونے نے کہا۔ یہ تم چپ ہوئے ہو، عمر و یار نے اسے گور کر کہا۔ جی ہاں، یہ لے میں ہو گیا چپ، محافظ بونے نے کہا اور اس نے سچ مچ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، جیسے اس بار اس نے واقعی کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ یہ تم نے منہ پر انگلی کیوں رکھ لی ہے؟ چپ کرنے کے لیے کیا منہ پر انگلی رکھنا ضروری ہے، عمر و یار نے منہ بنا کر کہا، لیکن محافظ بونے نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، اب واقعی تم چپ ہوئے ہو، شاباش، اسی طرح چپ چاپ کاندھے پر بیٹھے رہو، عمر و یار نے کہا۔ پھر وہ سونے کی اشرفیوں کے قریب جا کر اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ خزانے کے ڈھیر کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، ایک ایک اشرفی جو اس کے سامنے تھی اسے بریک بینی سے دیکھ رہا تھا کہ شاید
اسے ان اشرفیوں میں کوئی خاص ایسی اشرفی دکھائی دے جائے جسے اٹھاتے ہی سارا خزانہ غائب ہو جائے۔ اس بار لگتا ہے مجھے جان بوجھ کر اس خزانے کے چکر میں پھنسایا گیا ہے تاکہ میں اس طلسم کو پورا نہ کر سکوں اور میری موت ہو جائے۔ مجھے تو ان اشرفیوں میں ایسی کوئی اشرفی دکھائی نہیں دے رہی جو جادو کی ہو اور اس کے اٹھانے سے باقی سارا خزانہ غائب ہو جائے۔ میں نے اس بار واقعی اشرفی کو نہ ڈھونڈا تو میری موت یقینی ہے، عمرو یار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا محافظ بونے نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بدستور منہ پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ محافظ بونے، عمرو یار نے کچھ سوچ کر محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن محافظ بونا چپ تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں احمق بونے، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ عمرو یار نے کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر سن رہے ہو تو پھر تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کروں آقا، اگر میں بولوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، نہ بولوں تو غصہ دکھاتے ہیں، محافظ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بس اتنا بولا کرو جتنا تم سے بولنے کو کہا جائے، عمرو یار نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتائے اب مجھے کیا بولنا ہے، محافظ بونے نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ میں تو اس خزانے کے چکر میں واقعی بری طرح سے الجھ گیا ہوں، میری مدد کرو۔ آخر میں ان اشرفیوں میں سے کون سی اشرفی اٹھاؤں کہ باقی ساری کی ساری اشرفیاں غائب ہو جائے؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے ان اشرفیوں کو غائب کرنا ہی نہ پڑے اور ساری کی ساری اشرفیاں میری ہو جائیں؟ عمرو یار نے کہا۔ تو آپ اٹھا لیں سارا خزانہ اور ڈال لیں اپنی زمین میں، یہاں آپ کو روکنے والا کون ہے؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ عمرو نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں، کیا آپ کو اب میرا مسکرانا بھی برا لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں تو میں یہ بات رونی سی صورت بنا کر کہہ دیتا ہوں، آقا اٹھا لیں یہ خزانہ، یہاں آپ کو روکنے والا کون ہے؟ محافظ بونے نے اس بار واقعی رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تو عمرو یار، جس کے چہرے پر سنجیدگی کی تہ چڑھی ہوئی تھی، محافظ بونے کا انداز دیکھ کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم واقعی احمق بونے ہو، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کا ہی غلام ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا احمق آقا ہوں؟ عمرو یار نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ خود کو ایسا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، محافظ بونے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار غصے سے اچھل پڑا، اس نے محافظ بونے کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی، وہ اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ تم حد پار کر رہے ہو محافظ بونے، عمرو یار نے پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں تو بڑے اطمینان سے آپ کے کاندھے پر بیٹھا ہوا ہوں، محافظ بونے نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہو نہ ہو بتاؤ، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا یہ خزانہ میں حاصل نہیں کر سکتا تو تم مسکرائے کیوں تھے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ یہ خزانہ حاصل کر لیں تو خزانہ واقعی غائب ہو جائے گا آقا، بس اسی بات پر میں مسکرا دیا تھا کہ آپ اس طلسم کا راز سمجھ گئے ہیں، لیکن اگر آپ اب بھی کچھ نہیں سمجھ پائے تو پھر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کر رہا ہے؟ محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار غصے سے کھول کر رہ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اس پوری طرح سے اچھلا جیسے محافظ بونے نے اس کے سر پر بھاری بھرکم گرز مار دیا ہو۔ اوہو، تو یہ بات ہے، اب میں سمجھ گیا، میں بالکل سمجھ گیا، واقعی یہ خزانہ صرف ایک اشرفی اٹھانے سے ہی غائب ہو سکتا ہے اور یہ سارے کا سارا خزانہ میرا ہو سکتا ہے۔ اوہو، مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اوہو، عمرو نے مسلسل اوہو کرتے ہوئے کہا۔ چلیں، اوہو کرنے سے آپ کے دماغ کی موم بتی تو جلی، اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیوں مسکرا رہا تھا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں، یہ خزانہ میرا ہے، صرف میرا، اور دیکھو میں ایک اشرفی اٹھا کر اس سارے خزانے کو کیسے غائب کرتا ہوں، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اشرفی اٹھائی اور اپنی زمین میں ڈال لی۔ سارا خزانہ میری زمین میں پہنچ جائے، عمرو یار نے اشرفی زمین میں ڈال کر تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے فرش پر پڑا ہوا سارا خزانہ غائب ہو گیا۔ عمرو یار کی زمین ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی، جس کا مطلب تھا کہ خزانہ غائب ہو کر سیدھا اس کی زمین میں پہنچ گیا ہے۔ عمرو یار کی زمین کی یہ خاصیت تھی کہ عمرو یار کو اگر خزانے کا بڑا ڈھیر بھی اپنی زمین میں منتقل کرنا ہوتا تو وہ خزانے کی کوئی ایک چیز اٹھا کر اپنی زمین میں ڈال لیتا اور پھر زمین کو حکم دیتا تو اس ایک چیز کی وجہ سے زمین خود بخود باقی خزانہ اپنے اندر کھینچ لیتی تھی، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اسے محض ایک اشرفی اٹھا کر اپنی زمین میں ڈالنا پڑی تھی اور اس کے حکم پر زمین نے اشرفیوں کے خزانے کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا۔ عمرو یار نے بل بلیوں کے طلسمات کا 5واں طلسم اپنی ذہانت سے ختم کر لیا ہے، اس نے ایک اشرفی اٹھا کر باقی سارا خزانے کو غائب کیا ہے، اس لیے اسے اس طلسم کا فاتحہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب عمرو یار کو چھٹے خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر عمرو یار کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز سنائی دی تو عمرو یار کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ دوسرے لمحے دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہوا تو عمرو یار بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہ ایک مرتبہ پھر ایسے کمرے میں آ گیا جس کے 4 دروازے تھے۔
اس طلسم میں تو میرا فائدہ ہوا ہے، سامنے طلسمات کے خزانوں تک پہنچنے سے پہلے مجھے اشرفیوں کا بڑا خزانہ مل گیا ہے، عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے آپ اتنے خوش ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ خزانہ پا کر مجھے خوشی نہیں ہوگی تو کیا رونا آئے گا پاگل بونے، عمر یار نے کہا۔ اب آپ چھٹے طلسم کا دروازہ کھولیں آقا، محافظ بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے کہا۔ کون سا دروازہ کھولوں، عمر یار نے کہا۔ میری نظروں کے سامنے تو سارے کمرے ہی ایک جیسے ہیں، خالی اور ان میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو بھلا کیا مشورہ دے سکتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ عمر یار نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور مڑ مڑ کر چاروں دروازوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ جنوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے مجھے اس کمرے کا دروازہ کھولنا چاہیے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی طلسم نہیں ہے، میں چھٹا طلسم فنا کیے بغیر ایسے ہی 4 دروازوں والے کمرے میں پہنچ جاؤں گا، عمر یار نے کہا۔ تو کھول لیں، محافظ بونے نے کہا تو عمر یار نے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا کنڈا پکڑ لیا۔ اس نے جھٹکا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا عمر یار کو پیچھے سے زوردار دھکا لگا اور کسی اندیکھی طاقت نے اسے کمرے میں دھکیل دیا۔ عمر یار دوڑنے والے انداز میں کمرے میں گیا اور اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ جس طرح دوڑنے والے انداز میں کمرے میں آیا تھا منہ کے بل گر جاتا تو یقیناً اس کے چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا۔ عمر یار نے پلٹ کر دیکھا لیکن اسے اس کے پیچھے کوئی دکھائی نہ دیا، البتہ کمرے کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں تاریکی پھیل گئی۔ عمر یار نے چھٹے طلسم کا بھی غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے، عمر یار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ 7ویں کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی پرسرار آواز نے مخصوص الفاظ دہرائے تو عمر یار کا منہ بن گیا۔